بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کا عید کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور جس نے اب تک قربانی کر لی ہے، اللہ کریم ان سب کی قربانی کو قبول فرمائیں، اور جنہوں نے آگے کرنی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ان کی قربانی کو قبول فرمائیں، آمین۔ میرے پاکستانیوں، خطے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور پچھلے 2-3 ماہ سے چل رہی ہے، اب وہ اپنی کلمینیشن کی طرف جا رہی ہے۔ آج ٹرمپ نے ایک پریس بریف کیا ہے اپنے ساتھ ٹیم کو بٹھا کے، اور اس نے حیران کن دعوے کیے ہیں۔ میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، 2 کلپ آپ کو سنواؤں گا شارٹ سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آنے والے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا دیکھیں کہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ سے پوسٹ نہیں ہوا، یہ پرائم منسٹر آفس کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے، اس اکاؤنٹ سے جو کسی وقت عمران خان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کے استعمال میں بھی تھا۔ یعنی یہ ریاست کا اکاؤنٹ ہے، اور اس عہدے پر جو بیٹھے گا وہ اس اکاؤنٹ کو استعمال کرے گا۔ وہاں سے ایک پیغام آتا ہے، 27 مئی 2026 وزیراعظم شہباز شریف نے مختلف اعلیٰ حکومتی، آئینی اور سیاسی شخصیات سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ اب آپ نے غور سے نام سننے ہیں۔ شہباز شریف نے آج صدر مملکت، گورنر پنجاب، گورنر بلوچستان، گورنر خیبر پختونخوا، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو اور عید کی مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی، خالد مقصی بلوچستان عوامی پارٹی، آفتاب شیرپاؤ قومی عوامی پارٹی سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، ترقی، خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے اور قوم کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے نوازے۔ گفتگو کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں اور اکائیوں کے ساتھ مل کر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سارے پیغام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ذکر نہیں ہے؟ نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے فون پہ بات کا ذکر ہے، نہ ان کا اس پیغام میں کوئی ذکر ہے، نہ پختونخوا کا اس طرح سے ذکر ہے سوائے گورنر سے بات کرنے کے۔ باقی صوبوں کے گورنر سے بھی بات کی، وزرائے اعلیٰ سے بھی بات کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی، وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات کی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی بات کی۔ نہیں بات کی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے نہیں کی۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان توڑنے کی کتنی خطرناک سازش اس ٹائم چل رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پہلے تو ریشل پروفائلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جہاں بھی جائیں۔ کبھی ان کی گندم بند کر دی جاتی ہے، کبھی گیس بند کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ اور بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کو مسلسل تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ اگر پنڈی اسلام آباد میں کام کرتے ہیں تو ان کو افغانی قرار دے کے اور ان کی عجیب و غریب چیکنگ ہوتی ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ وہ اگر لاہور، کراچی یا کسی اور بڑے شہر میں جائیں، وہاں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ملک سے باہر جانے لگیں تو کہا جاتا ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو، وہاں پہ روک دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں بہت سارے پختون بھی نوکریاں کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، پنجابی بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، یہ بڑی سنجیدہ سازش ہو رہی ہے کہ ملک کو توڑا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور اس سازش کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو دنیا کو چلاتی ہیں، جنہوں نے نقشے بنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے تو پنجاب کتنا حصہ رہ جائے گا، بلوچستان کدھر جائے گا، خیبر پختونخوا کدھر جائے گا اور کیا ہوگا۔ ان قوتوں کے اعلی کار اس ٹائم پاکستان میں مسلط ہے، اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے، اور اس کی ایک اور نشانی ہم ذرا سنتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو 2 کلپ سناؤں گا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ And I think those countries owe it to us. Steve, are you going to get them to sign? We're definitely pushing it, Mr. President. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already.
UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group. ابراہم اکارڈ کو جوائن کرو, ہم لوگوں پہ زور ڈال رہے ہیں. اسٹیو وٹکاف سے کہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ہم زور ڈال رہے ہیں, ہم پریشر ڈال رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اصل میں کس کی بیڈنگ کرتے ہیں. سب جانتے ہیں نیتن یاہو کا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پریشر ڈال رہے ہیں, لیکن ٹرمپ قطر کا نام لیتا ہے, سعودی عرب کا نام لیتا ہے, کویت کا نام لیتا ہے, پاکستان کا نام نہیں لیتا جان بوجھ کے. دوسرا کلپ سنیں, آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا میں کیا آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں باقی ممالک سے کہہ رہا ہے, گلا کر رہا ہے کہ یو او اٹ ٹو اس اور تمہیں جوائن کرنا چاہیے ابراہم اکارڈ, وہاں کیا بات کر رہا ہے اس حوالے سے سنیں ذرا. We've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to, so we will do that. عرب ممالک پہ سختی ہو رہی ہے, ہم ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ادھر کہا رہا ہے ہمارا بڑا بندہ ہے جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, فیلڈ مارشل جو ہے, اور ساتھ وزیر اعظم بھی. پکی ڈیلیں ہیں, کچھ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کوئی ایسی ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی اوپر کی ہے. ورنہ جس وقت سعودی عرب جیسے تگڑے ملک پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, قطر جیسے تگڑے ملک پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ملک ہیں, جو اگر اپنے تیل اور گیس بند کر دیں دنیا کے لیے تو قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. قطر نے فورس میجور کیا ہے تو آپ دیکھیں گیس کی قیمتیں دنیا میں کہاں جا رہی ہیں. ان ممالک کو دھمکی دی جا رہی ہے, کویت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک اور کلپ موجود ہے, میں آپ کو اب کیا اس کے کلپ سناتا رہوں. وہ کہتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے ایران اور عمان آپ سنبھالیں گے, تو اس نے کہا عمان اپنی اوقات میں رہے گا, نہیں رہے گا تو ہم بمباری کریں گے. عمان کو بھی نہیں بخش رہا, حالانکہ عمان نیوٹرل رہا ہے اس میں بالکل. اس نے تو کہا جی نہ آپ ہمارے اڈے استعمال کریں گے نہ ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوگا. عمان نیوٹرل کھڑا ہے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں ہم عمان کو بھی سبق سکھا دیں گے, نہیں چھوڑیں گے. تو عرب ممالک تو محفوظ نہیں ہیں, لیکن ادھر اردری سرکار کے لیے پیار محبت موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس طرح شیر و شکر ہیں کہ بندہ ایک بار حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. لیکن پھر جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں صورتحال تو ہمیں سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. معیشت جان بوجھ کے تباہ کی گئی پچھلے 4 سالوں میں, سرمایہ کاری جان بوجھ کے روکی گئی, غربت جان بوجھ کے بڑھائی گئی. ایک تو نااہلی بھی ہے نا, جان بوجھ کے بھی کیا گیا. جانتے تھے کیا کرنا ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم نے جو تباہی کی بنیاد ڈالی یہ روکی جا سکتی تھی نا. لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کر کے جو خوف کی فضا قائم کی گئی وہ ختم کی جا سکتی تھی نا. اس سے معیشت بڑھتی ہے نا, جب ملک میں امن ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, استحکام ہوتا ہے, سرمایہ کاری آتی ہے, آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں عدالتوں پہ, سب کچھ چل پڑتا ہے, معیشت چل پڑتی ہے, کاروبار چل پڑتا ہے اور روزگار پیدا ہوتا ہے. روزگار پیدا ہوتا ہے تو غربت کم ہوتی ہے, غربت کم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو مہنگائی کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل چیز ہے, یہ اکنامکس 101 ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے وہیں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک آتا ہے. لیکن ہر چیز کو جان بوجھ کے سبوٹاژ کیا گیا. تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے. دیکھیں ایران ان کو برا لگتا ہے, لیکن اس کے بعد ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تھے 80 کی دہائی میں ہی. پاکستان کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اور تگڑا کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو اس کو تگڑا نہیں ہونے دینا. یہاں پہ ہمیشہ ایسا جرنیل انسٹال کرنا ہے جو خود ڈفر ہو لیکن ظالم بھی بلا کا ہو, کہ اپنے ڈفر ہونے پر بھی اس کو وہ اترائے کہ جی میں ہی سب جانتا ہوں, مجھے ہی سب پتا ہے, اور سب تم بے وقوف ہو, الو کے پٹھے ہو, اور بیرونی طاقتوں کی ایما پہ وہ سب کرے جو اس سے کہا جا رہا ہے. تو اب وہ سب کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا جس کے اوپر الزام یہ ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہ طالبان کو ساری کمک خیبر پختونخوا سے ملتی تھی. ہم طالبان کو 20 سال کی جنگ میں مارتے تھے اور آ جاتے تھے, ہم مارتے تھے اور آ جاتے تھے, ہم مارتے تھے اور آ جاتے تھے.
یہ امریکی جرنیل اور دوسرے نیٹو کے ممالک کے جرنیل ایکچولی اعلانیہ بیانات دے چکے ہیں کہ یار ہم انہیں مار مار کے تھک گئے اور آ جاتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار وہ خیبر پختونخوا کو ٹھہراتے ہیں کہ یہاں سے وہ کمک ملتی رہی ان کو، وہ ٹھہراتے ہیں، یہ ہوا یا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں، وہ ٹھہراتے ہیں ذمہ دار کہ چلیں جی کمک لوگوں کی ملی یا نہیں، لیکن طالبان جب ہم پہ حملہ کر کے بھاگتے تھے نا، جو افغان طالبان ہیں، تو ان کو خیبر پختونخوا میں لوگ پناہ دیتے تھے۔ یہ امریکہ کو بڑا غصہ ہے، بڑا شدید غصہ ہے، یہ جنگ ہارا ہے امریکہ، تو وہ غصہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نکالا جا رہا ہے۔ کیوں یہاں دہشت گردی ختم نہیں ہونے دیتے؟ کیوں یہاں ڈرون حملے کرتے ہیں؟ کیوں یہاں تباہی بربادی رکھی ہوئی ہے؟ کیوں سوتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ بلوچستان، سمگلنگ میں نمبر 1 ہے، وہاں پہ 20% ڈیزل ہمارا ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے، یعنی لیوی اور ٹیکس جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے پاکستان کا۔ 20% پاکستان کا روزانہ کا استعمال کا ڈیزل ایران سے سمگل ہو رہا ہے، آفیشیل چینل سے نہیں آ رہا، کوئی ڈیوٹی نہیں پے ہو رہی، کوئی ٹیکس نہیں پے ہو رہا، اس پہ نقصان ہے نا، ملک کا نقصان ہے، جرنیلوں کی جیبیں بھر رہی ہیں، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر بارڈر سے کچھ کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہاں پہ حالات اس لیے خراب کیے ہوئے ہیں کہ وہاں اپنے کاروبار چل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالات خراب کیے ہوئے ہیں کیونکہ شورش زدہ علاقہ بنانا ہے اس کو، اور بتانا ہے عالمی طاقتوں کو کہ ہم نے تن کے رکھا ہوا ان لوگوں کو، جن لوگوں نے آپ کو جنگ ہرانے میں مدد دی ہے، افغان طالبان کو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ تو ہر چیز عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایسے تو نہیں ٹرمپ کہتا نا کہ ہم سعودی عرب پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ہم کویت پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ہم قطر پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا پسندیدہ بندہ ہے نا فیلڈ مارشل، اس کے کہنے پہ نا ہم نے ایران سے جنگ روکی ہوئی ہے، اس کے کہنے پر ہی ہم نے یہ سارا کام کیا ہے کہ 2+2 ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، انہوں نے قبول تو کرنا ہے، اسرائیل کو تسلیم تو کیا جانا ہے، صرف اب دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کیا شرائط رکھتا ہے، شرائط رکھے گا اس کے بعد کرے گا۔ شرائط کیا رکھتا ہے، وہ کس قسم کی شرائط ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی اڑائی جا رہی ہے، اب یہ خبر سچ ہے یا نہیں یہ اب ٹائم بتائے گا، کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ایک بلاک بنے مسلمانوں کا، مسلمان تگڑے ملکوں کا ایک بلاک بنے، شاید ترکی بھی اس میں شامل کر لیا جائے، پاکستان تو ظاہر ہے سعودی عرب کے دفاع پیکٹ کا حصہ ہے تو وہ تو ہوگا ہی ہوگا، تو 5-6 ممالک کا ایسا تگڑا بلاک بنایا جائے خطے میں کہ دنیا کا کوئی ملک ان سے پنگا نہ لے سکے۔ یہ بلاک تو نہیں بننے دیا جائے گا، یہ بلاک بنا تو عالمی جنگ شروع کر دی جائے گی، انہیں پتہ یہ بلاک بن گیا تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، تو یہ بلاک تو نہیں بننے دیا جائے گا اگر جینون بلاک بنتا ہے مسلمانوں کا۔ لیکن اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اب ابراہم اکارڈ پہ سب سے سائن کروانے ہیں، تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، اور پاکستان سعودی عرب کے پیچھے کھڑا ہے، تو سعودی عرب نے اگر ہاں کرنی ہے فیوچر میں جب بھی، پاکستان نے اس کے ساتھ بائی ون گیٹ ون فری پیکج میں آنا ہے، تو اس چیز کے لیے آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ہوتا ہوا آگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو جو چھوٹ ملی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، اس کو پلیز کوئی مسلکی رنگ نہ دیجیے گا، کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں سعودی عرب میں اہل تشیع کی آبادی آفیشیلی کوئی نہیں ہے، یو اے ای میں بھی ایز سچ آفیشیلی سطح پہ کوئی نہیں ہے، باہر سے ورکرز اگر آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی آفیشیل آبادی تو نہیں ہے۔ یہی حال باقی قطر وغیرہ کا بھی ہے، تو وہ تو پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 4-5 کروڑ اہل تشیع آبادی ہے، ہم نے اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیونکہ ابھی ایران کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی، اور بڑی انیموسٹی ہے۔ پاکستان کو اس لیے بھی پاس مل گیا کہ انہوں نے یہ والا کارڈ بڑے اچھے طریقے سے کھیل دیا ہے، اور اس کے لیے جو انہوں نے یہ کروایا تھا نا، یہ کروایا گیا تھا جو امریکہ میں کراچی میں جو امریکی قونصل خانے پہ حملہ کروایا تھا انہوں نے لوگوں سے، یہ ہوا تھا، یہ خود نہیں لوگ گئے تھے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے، اتنے دور انہیں کس نے راستے میں نہیں روکا اور امریکی ادھر قونصل خانے تک پہنچنے دیا گیا تھا۔ یہ حملہ خود ایجنسیاں کرواتی ہیں، اس طرح کے حملے ایسے طریقے سے کراتی ہیں کہ کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اس حملے نے امریکہ کو ڈرا دیا کہ واقعی یار اگر اہل تشیع کے ساتھ پنگا ہوا پاکستان میں تو یہ تو امریکی ایمبیسیاں اور امریکی مفادات پاکستان سے رول بیک ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو یہ بتا کے اپنے لیے سپیس لی گئی ہے تھوڑی سی کہ ہمیں ابھی فوری دباؤ نہ ڈالیں، اگر سعودی عرب کرے گا تو پھر ہم کر لیں گے، پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ایران کے ساتھ آپ پہلے ڈیل کر لیں اور اس کے بعد سعودی عرب اگر کر لیتا ہے تو ہم کر لیں گے۔ تو اس طرح ہمیں سپیس ملی ہے، پاکستان کو سپیس ملی ہے، لیکن
یہ اسپیس زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے، وچ مینس ایٹ سم پوائنٹ ان کو پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے. اس لیے اب ان لوگوں کو یہ پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ آگے کا نظام کیسے چلایا جائے. کیا ارضی سرکار کو ہی آگے لے کے چلا جائے یا خود سب نظام پہ مکمل قبضہ کر کے سیاستدانوں سب کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ہر قسم کا سکون ہو، کہیں سے کوئی چین چاں چوں نہ ہو، ہم کچھ بھی کریں کوئی بولے نہ، ہم کچھ بھی کریں. اچھا دو چیزیں ہیں نا. اگر تو ابھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو سارا مدعا شہباز پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ شہباز نے اور زرداری نے سائن کیے تھے بھائی، کیونکہ دیکھیں نا دستخط تو وزیر اعظم کے ہوں گے نا اگر ایسا کوئی ہوتا ہے معاہدہ، یا صدر اور وزیر اعظم دونوں کے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر خود سامنے آ جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے اور کسی محسن نقوی جیسے کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے، کسی کاکڑ شاکڑ کو لا کے بٹھا دیتا ہے، تو پھر اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں 28ویں ترمیم بھی اسی لیے رک گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، ورنہ یہ مئی کے تیسرے ہفتے میں اور چوتھے ہفتے میں یہ پاس ہونی تھی ہر حال میں. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بات چیت رک گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اچانک ڈیمانڈ آ گئی ہے نا ٹرمپ کی، اور یہ اوپنلی ڈیمانڈ تو بعد میں آتی ہے نا، پردے کے پیچھے ڈیمانڈ تو پہلے سے چل رہی ہے اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے ڈیمانڈ چل رہی ہے. سو اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے 28ویں ترمیم کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے اور اب یہ اپنے آپشنز پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات سیٹ کیے جائیں اور ایک پریشر اور بنایا جائے کہ جی عمران خان تو نہیں مانے گا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی صورت ابراہم اکارڈ کو جوائن نہیں کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ بھی وہ بھی ٹویٹیں شروع کر دیتے ہیں. تو کیا عالمی پریشر کو تھوڑا سا اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی سپیس دی جائے گی؟ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. بظاہر اس کے حالات نظر نہیں آتے کیونکہ ابھی تک تو مارا ماری چل رہی ہے. خبر یہ آئی کہ عمران خان کو ایک بار پھر عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. اب یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک بندے کو آپ عید کی نماز 3 سال تک نہ پڑھنے دیں اور پھر آپ کو یہ لگے کہ آپ جی میں حافظ ہوں جی اور میں جو ہے نا وہ بڑا نیک بندہ اور قرآن کی آیتوں کے میں حوالے دیتا ہوں اور اس طرح کی آپ باتیں کریں. نماز پڑھنے سے روکنے والے کی کیا سزا ہوگی؟ اس بارے میں نا آپ لوگ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، اور میری رہنمائی کریں کیونکہ میں اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے، میں پڑھوں گا کمنٹس، کہ جو کسی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، عید کی نماز واجب نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر ان نمازوں سے روک رہا ہے تو نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرنے دیتا ہوگا. اور نماز جمعہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہم نماز ہے. باقی نمازیں بھی چلو ایک قیدی کے لیے ہے کہ وہ اپنے بند کمرے میں پڑھ، لیکن جمعے کی نماز جب ایک اہتمام ہوتا ہے تو جماعت سے ہونی چاہیے، نہیں پڑھنے دیتے. آپ لوگ مجھے دین کے حوالے سے بتائیں، جس کے پاس نالج ہے، جو یہ علم رکھتا ہے، یا آپ سرچ کر کے بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے ایسے بندے کے بارے میں جو دوسروں کو نماز سے روکتا ہے، تاکہ ہم اس پہ بات کریں، روشنی ڈالیں اور اس بندے کو تھوڑا سا ہوش دلانے کی کوشش کریں کہ یہ کسی کو جیل میں تو رکھ رہا ہے، ہفتے بے جا میں رکھ رہا ہے، ملک برباد کر رہا ہے، لیکن نماز سے روکنا کیا یہ شیطانی کام نہیں ہے؟ کیا یہ سیٹنز ہینڈی ورک نہیں کر رہا؟ کیا یہ شیطان کو خوش نہیں کر رہا؟ کیا پھر ہمیں جو خدشہ ہے کہ یہ بال کا پیروکار ہے، کیا وہ خدشہ کہیں درست تو نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے 99% لوگ بال کے پجاری ہوتے ہیں. جب تک یہ اس کے پجاری نہیں ہوتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، تب تک عالمی طاقتیں آپ کو حکمران نہیں بننے دیتی. کیا یہ بات پھر سچ ہوگی؟ سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ اصل میں سچ کیا ہے. تو یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے کہ یار یہ اب ٹاپک ایک پاگل پن کے حد سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ آپ کسی کو عید کی نماز نہ پڑھنے دیں. مطلب ایک نہیں پڑھنے دی، چلو جی نیا کہہ دیے، دوسری نہیں پڑھنے دی، چلو جی یار ابھی صرف 6 مہینے سال ہوا. یار اب تو 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو اور آپ نے ایک عید کی نماز نہیں پڑھی تھی. 6 عیدیں عمران خان گزار چکے جیل میں، ایک عید کی نماز نہیں پڑھنے دیا آپ نے. تو بہرحال یہ خطرناک کام کیے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ کسی بندے کو اتنی ہمت ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا ہوش دلائے. اگر اس میں کوئی دین اسلام ایمان کی کوئی رمق ہے تو کوئی جگانے کی کوشش کرے گا، اس کو ہوش دلائے گا کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ اگر کوئی بندہ نام کا بھی حافظ ہو تو اس کے شایان نشان نہیں ہے. تھوڑا سا سوچنا چاہیے. آپ سے انشاءاللہ کل پھر پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب خامیوں ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.